والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله. حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الثانی کا ماہ مبارک ہے اور اسی ماہ کی 11 تاریخ کو، یعنی اسلامی جو 11 تاریخ ہے، اس کو شہنشاہ بغداد غوث الثقلین محی الدین حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دا عرس مبارک منعقد کیتا جاتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ او ولی نے کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ولی ہیں ان تمام ولیوں کی گردن پر حضور غوث پاک کا پاؤں مبارک ہے. جتنے بھی ولی ہیں سارے ولیوں کی گردن پر حضور غوث پاک کا پاؤں مبارک ہے. وہ شان کے مالک ہیں حضور غوث پاک. اور آپ کا مقام
مرتبہ ایسا ہی ہے ولیوں کے اندر جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نبیوں کے اندر ہے. یعنی جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے عرفہ و اعلیٰ مقام کے مالک ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک تمام ولیوں میں سے سب سے افضل والا مقام پر فائز ہیں. حضور پاک غوث اعظم کی جو ولادت ہے وہ ہے 470 ہجری کے اندر. 470 ہجری آپ کی ولادت ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 471 ہے. بہرحال جو متفقہ قول ہے وہ ہے 470 ہجری، اور آپ کی جو وفات مبارک کا سال ہے وہ ہے 561 ہجری. 561 ہجری. تو اس حساب سے حضور غوث پاک کی عمر مبارک ہے 91 سال. حضور غوث اعظم 91 سال اس دنیا کے اندر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے رہے ہیں. حضور غوث اعظم ولی تو تھے ہی با کمال، آپ باقاعدہ ایک مدرس بھی تھے، یعنی استاد بھی تھے، بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، بچوں کو تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے، اور بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے نامور شاگرد ہیں. حضور غوث پاک کے پاس نا شفقت کا کمال دیکھیں، کتنے کمال کے مالک ہیں کہ آپ کے پاس ایک بچہ آ گیا جو عربی نہیں جانتا تھا، غیر عربی تھا، جس کا نام تھا عبیہ نام تھا اس کا. آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا کند ذہن تھا، یعنی اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا. جس طرح بچے چست چلاک ہوتے ہیں سبق یاد کر لیتے ہیں، ویسا نہیں تھا، کند ذہن تھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا، حضور غوث پاک کے پاس، وہ اس بچے کو پڑھا رہے ہوں، عبیہ کو بڑی محنت کے ساتھ پڑھا رہے تھے، بڑی محنت کے ساتھ پڑھا رہے تھے. میں نے کہا حضور آپ اتنی محنت اس بچے پہ کر رہے ہیں، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ اتنی محنت اس پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ساری کی ساری توجہ آپ نے اس بچے پر دی ہوئی ہے، اتنی محنت کرنے کے باوجود اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے، بڑی مشکل سے جو بھی سمجھتا ہے بڑی مشکل سے سمجھتا ہے، آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ حضور غوث پاک نے فرمایا میں اس لیے اس پہ اتنی محنت کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک ہفتے کا مہمان ہے، ایک ہفتے کے بعد یہ اس دنیا سے چلا جائے گا. ایک ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ اس دنیا سے چلا جائے گا. کل قیامت کا جب دن ہوگا یہ بھی وہاں پر ہوگا، جب پڑھانے والوں کا نام آگا وہاں پر میرا بھی نام آئے گا، جہاں پر پڑھنے والوں کا نام آئے گا وہاں پر اس کا بھی نام آئے گا. اور جب اس سے پوچھا جائے گا بتا تجھے پڑھانے والا کون تھا، تو یہ وہاں پر کہے گا غوث اعظم کے پاس پڑھتا تھا. فرمایا جب پوچھا جائے گا ہاں بتا عبد القادر اس پہ کتنی محنت کی، تو اس وقت تم بھی گواہی دو گے، یہ بچہ بھی گواہی دے گا، اور وہ جس جگہ پر پڑھا رہا ہوں وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے اس کو پڑھانے میں کوئی کثرت نہیں چھوڑی تھی، میں وہاں پر سرخرو ہو جاؤں گا. عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کون ذہن ہو تو ہم جو استاذ ٹائپ ہوتے ہیں وہ اس کے والدین کو فون کرتے ہیں آپ کو بچہ نہیں پڑھتا ہے، اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، وہ پڑھائی میں چست چلاک نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو کوئی کام کاج کروا لیں، کوئی کام سکھوا دیں، ایسا سننے کو ملتا ہے. لیکن حضور غوث پاک کی محبت دیکھیں، شوق دیکھیں، ذوق دیکھیں کہ بچہ کون ذہن ہے. یہ نہیں فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، بلکہ فرمایا میں تجھ پہ اپنی محنت پوری کروں گا کل قیامت کے دن تاکہ میں سرخرو ہو جاؤں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک کو کیسے پتا تھا کہ یہ ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا؟
سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھئی حضور غوث پاک نے فرمایا یہ ایک ہفتے کا مہمان ہے. اب حیات اور موت کا مالک تو اللہ ہے. اب حضور غوث پاک کو کیسے پتا ہے کہ یہ ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا؟ حضور غوث پاک نے کیسے کہہ دیا یہ ایک ہفتے کے بعد چلا جائے گا؟ اور وہ جو بات بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں پھر ایک ہفتے کے بعد وہ اس دنیا سے واقعی چلا گیا. اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو نگاہ دی ہوتی ہے، وہ اپنی اس نگاہ سے جو آنے والا ہونا ہے وہ اس نگاہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہ کوئی بات کچی نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھ لیتا ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے جناب تسی کیویں کہندے ہو غوث پاک نے بیٹھے ہوئے دس دیتا بھئی ایک ہفتے تو بعد اس نے اس دنیا تو چلا جانا ہے. اسی آنے غوث پاک نے آدھی طاقت نال نہیں دسا بلکہ اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال دسا. تو وہ پوچھے جناب اے کتنے لکھا ہوا ہے؟ بھئی اللہ نے انہوں نے طاقت دیتی ہے. میں کہ بخاری شریف وچ لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمان رہے اللہ فرمان ہے، اللہ فرمان ہے کنت بصر الذی یبصر بہ. فرمایا جدو بندہ کثرت نوافل کردا ہے، نوافل دی کثرت کردا ہے، میں اس نے اپنا قرب عطا کر دینا. پھر جدو میں اپنا قرب عطا کرنا پھر میں اس دی نگاہ ہوندی ہے اور نگاہ وچ جڑی طاقت ہوندی ہے وہ میں خدا دی ہوندی ہے. یہ تو میں نے صرف ایک پوائنٹ بیان کیا نا کہ صرف آنکھ بن جاتا ہوں. حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، لیکن میں نے یہاں پر نگاہ کی بات کی تھی کہ حضور غوث پاک نے دیکھ لیا، اس لیے میں نے وہ لفظ بیان کیا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہفتے کے بعد یہاں سے چلا جائے گا. اور وہ جو بیان کرنے والے وہ کہتے پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ہفتے کے بعد وہی بندہ اس دنیا سے چلا گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مقام کے مالک ہیں. آپ وعظ کرتے تھے نا، جب وعظ کرتے تھے تو لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی. وعظ کے اندر اتنی تاثیر تھی. ایک دن آپ کا جو بیٹا تھا نا وہ آ گیا جن کا نام ہے عبد الوہاب. وہ آ گئے آپ کے پاس، کہتے بابا جی آپ روزانہ بیان کرتے ہیں آج مجھے بیان کرنے دیں. آپ تو روزانہ بیان کرتے ہیں آج مجھے بیان کرنے دیں، میں چاہتا ہوں آج میں ان سے خطاب کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا آپ کر لو، آپ خطاب کرو ان سے. حضرت عبد الوہاب نے جب بیان شروع کیا وہ کہتے ہیں میں نے بڑے نکات بیان کیے، بڑے بڑے نقطے بیان کیے، لیکن لوگوں کی کیفیت نہ بدلی. جیسے لوگ بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، کوئی کیفیت نہ بدلی. جب میں نے بیان ختم کیا نا تو اب بابا جی نے کہا لاؤ اب میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. حضور غوث پاک نے جب بیان شروع کیا نا آپ نے ایک لفظ بولا، آپ نے فرمایا کنت صائمن امشی. کنتو سائمن امشی، کنتو میں تھا، سائمن روزے دار، امشی کل میں کل روزے دار تھا. آپ فرماتے ہیں ان کا صرف اتنا جملہ کہنا کہ کنتو سائمن امشی جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سارے کے سارے رونے لگ گئے. ان کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی، وجہ طاری ہو گیا. علماء کرام فرماتے ہیں پتہ ہے ان پر وجد کیوں طاری ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو الفاظ بولے تھے وہ صرف اور صرف اخلاص میں بولے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے بولے تھے. جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واعظ کے اندر، بیان کے اندر تاثیر رکھ دیتا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت کی شمع ہے وہ روشن ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیار جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات جو حضور کی ہو رہی ہے، بات جو کریم آقا کی ہو رہی ہے.
جب کریم آقا کی بات ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے چہرے مرجھائے نہیں رہتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کھل جاتے ہیں۔ یہی تو ذکر مصطفیٰ کے اندر کمال ہے۔ کسی اور کا ذکر کریں، ایک دن کریں، وہ کہتا ہے بس کر، 4 دن سنے گا، 5 دن سنے گا، 10 دن سنے گا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ سن لے گا، لیکن پھر وہ کہے گا بس کر یار، اندر تو بات ہونی دی گل نہ کریں۔ لیکن حضور کا ذکر وہ ذکر ہے، بندہ ایک بار سنتا ہے پھر کہتا ہے یار تھوڑا اور سنانا، تھوڑا اور سنانا، تھوڑا اور سنانا۔ کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کے ذکر کے اندر بھی لذت رکھ دی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا نام پڑھتے جاؤ گے، فرمایا لوگ کسی کا نام سن کر تنگ آ جاتے ہیں، فرمایا جب میرے محبوب کا نام آئے گا لوگ تنگ نہیں آئیں گے، لوگوں کے کان اس ذکر کو سننے کے لیے بند نہیں ہوں گے۔ فرمایا جب بھی مومن کے سامنے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا، فرمایا مومن جو ہوگا وہ کہے گا ذرا اور کرنا ذکر، کیونکہ ہے جو محبوب خدا کا ذکر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ غلام کی شان کیا ہے کہ سارے نبیوں کی گردن پر ان کا پاؤں ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یا غوث اعظم نظر کرم خدا را، یا غوث اعظم نظر کرم خدا را، میری خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، یا غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے جیسے ولیوں کے اندر ہے، جیسے میرے کریم آقا کی شان تمام نبیوں کے اندر ہے، میرے کریم آقا کا مقام تمام نبیوں کے اندر انوکھا اور نرالا ہے، ویسے ہی جیسے حضور کا مقام تمام نبیوں میں انوکھا اور نرالا ہے، ویسے میرے غوث کا مقام تمام ولیوں میں انوکھا اور نرالا ہے۔ حضور غوث پاک کا نا بڑا شہرہ تھا، چرچا تھا بیان کے متعلق۔ یہ تو آپ نے سن لیا نا کہ وہ بیان کیسا کرتے تھے، صرف اتنا لفظ کہنا کہ کن تو صائما نمشی، تو لوگ جو تڑپ جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک نا بڑا بہترین بیان فرمایا کرتے تھے، بڑی سونی تقریر کر دیا۔ ابن جوزی اپنے وقت کا بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا محدث ہے ابن جوزی، اور ابن جوزی کا جو نام ہے نا وہ ہے عبد الرحمن۔ اب وہ وعدہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن جو تھے یعنی ابن جوزی جو تھے، انہوں نے کہا غوث پاک کی بڑا نام سنا ہے، بڑی شان سنی ہے، بڑا اچھا وعد کرتے ہیں، چلے نا ہم اس کا بیان سنیں۔ غوث پاک کا بڑا چرچا سنا ہے، چلے نا اس کا ذرا بیان سنیں، وہ بیان کیسا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کو میں نے ساتھ لیا، ہم آ گئے، قاری قرآن نے تلاوت کی۔ حضور غوث پاک کا جب بیان شروع ہوا تو حضور غوث پاک نے فرمایا آج کا میرا موضوع وہی ہے جو قاری قرآن نے تلاوت کی ہے، جو قاری صاحب نے آج تلاوت کی ہے نا وہی آج کا میرا موضوع ہے۔ یہ بڑا کم ہوتا ہے،
ورنہ جو تقریر کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی جو پہلی ایک ڈائری بناتے ہیں کہ آج بیان کون سا کرنا ہے، کس موضوع پہ کرنا ہے، باقاعدہ ایک پلان ترتیب دیتے ہیں، اس کے مطابق پھر بیان کرتے ہیں. لیکن حضور غوث پاک تو پھر غوث پاک تھے نا، غوث اعظم تو پھر غوث اعظم تھے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فروق بھی ملے تو وہ فروق اعظم، قرآن ملا تو قرآن اعظم، اور ہمیں امام ملا تو امام اعظم، اور غوث ملا تو اللہ نے وہ بھی غوث اعظم عطا فرما دیا. حضور غوث پاک نے بیان شروع کیا، آپ نے فرمایا آج کا ہمارا موضوع وہی ہے جو قاری قرآن نے تلاوت کی ہے. ابن جوزی فرماتے ہیں ہم گئے غوث پاک کی بارگاہ میں، قاری قرآن نے تلاوت کی، قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، غوث پاک نے فرمایا آج کا ہمارا موضوع وہی ہے جو قاری قرآن نے تلاوت کی ہے. حضور غوث پاک نے پہلی تلاوت کی ہوئی آیت کی تفسیر کی، فرمایا اس کی پہلی تفسیر یہ ہے. او نال والا جڑا سن اس نے ابن جوزی نے یہ رک ماری آکھدا ہے عمدی ہے اس کا پتہ ہے. آپ نے فرمایا اس کی دوسری تفسیر یہ ہے. ابن جوزی نے پھر رک ماری عمدی ہے اس تفسیر دا پتہ ہی جیڑی گل کردے پین غوث پاک کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے. ابن جوزی فرماندے نے میں کہاں پڑھی ہوئی ہے. آپ فرماندے نے انہاں تیسری تفسیر، تیسری گئی، پھر انہاں آکھا ہے چوتھی تفسیر، پنجویں، چھویں، ساتویں، اٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں تفسیر تے گئے. میں پھر رک ماری، میں کہا ابن جوزی پتہ ہی اس گل دا؟ ابن جوزی آندے ہاں ہاں پتہ ہے، پڑھی ہوئی ہے. جدو 11 ہو گئی نا تو غوث پاک نے فرمایا اس کی 12ویں تفسیر یہ ہے. وہ آدھے میں پھر ابن جوزی نے رکھ ماری، میں کہا سناؤ عمدی ہے سائیں؟ میں کہا کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی بس ہو گئی. حضور غوث پاک نے فرمایا اس کی 13ویں تفسیر یہ ہے. پھر کہا 14ویں، پھر کہا 15ویں، 16ویں، 17ویں، 20ویں، 25ویں، 30 تفسیریں ہو گئی. فرماتے میں نے رکھ ماری، میں نے کہا ابن جوزی پتہ ہے؟ ابن جوزی کہتا ہے میری بریک تو تھے ہی لگ گئی سی، نہیں پتہ. علماء کرام فرماتے ہیں حتیٰ کہ آپ نے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی. ایک آیت کی کتنی تفسیریں؟ 40 تفسیریں بیان کی. اور تفسیر پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن ہوتا ہے نا، قرآن کا جو مفہوم، اس بندے نے کیا کہا ہے، اس بندے نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اس بندے نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اس بندے نے اس سے کیا مراد لیا، یہ ہوتی ہے تفسیر. یعنی قرآن پاک کا جو مفہوم ہے اس کو بیان کرنا، اس کو تفسیر کہتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر. آپ فرماتے ہیں غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کی، اور بعد میں کہا ہے کہ ابن جوزی نے 16 تفسیروں کے بعد کہا کہ مجھے نہیں پتا. اور فرماتے ہیں کہ ابن جوزی جو تھا نا، جب 40 تفسیریں حضور غوث پاک نے بیان کی نا تو اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا. یہ ہے نگاہ ولایت. اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، امامہ شریف گر گیا. ساتھ والے کہتے ہیں میں کہ اب ابن جوزی کی ہو گئے. اور حضور غوث پاک نے فرمایا یہ تھا، 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ تھا کال، اب ہم آتے ہیں حال کی طرف. فرمایا وہ کال تھا، اب آتے ہیں ہم حال کی طرف. بس اتنی بات کہنا تھی. آپ فرماتے ہیں ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور رونے لگ گیا. اور اس نے وہاں پر ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں نے اتنے سال ہو گئے توحید کو پڑھتے 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 دن گزار دیے، مجھے آج تک توحید کا صحیح مطلب سمجھ نہ آیا. آج میں پہلی دفعہ ایک بار آپ کا بیان سن چکا ہوں، ایک مرتبہ آپ کا وعظ سنا ہے. میری زندگی کے سارے سے حاصل نہیں ہوا جتنا فائدہ آپ کے ایک بیان سننے سے مجھے حاصل ہو گیا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میری خالی جولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، یا غوث اعظم نظر کرم خدا را. ہم بھی آج مسجد فریدیہ کے اندر بیٹھ کر عرض کر رہے ہیں اے پیارے غوث
ہے, آپ کا مقام بڑا انوکھا اور نرالا ہے, آپ کی شان بڑی ورا ہے, آپ کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے, آپ کا مقام ولیوں میں بڑا عرفہ و اللہ رکھتا ہے. اے پیارے غوث, جس طرح آپ اپنی ظاہری زندگی کے اندر اپنے مریدوں پر نظر کرتے رہے, آج ہم بھی سوالی بن کر آپ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم, مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا ذکر ہے, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میری خالی جولی بھر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم. حضور غوث اعظم وہ مقام کے مالک ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور غوث پاک نے وضو کیا ایک درخت کے نیچے, درخت سوکھا ہوا تھا, حضور غوث پاک نے اس کے نیچے وضو کیا, وضو کر کے نماز شروع کر دی. جب نماز شروع کی, لکھنے والے لکھتے ہیں ایک ہفتے کے بعد جس درخت کے نیچے آپ نے وضو کیا تھا وہی درخت کو ہم نے دیکھا, وہ تر و تازہ پھول نکلے ہوئے ہیں, پتے نکلے ہوئے ہیں, اور جن کے وضو کرنے کے بعد سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں. ایمان سے بتائیں, جب بندہ مومن کے دل پہ وہ نظر ڈالتے ہوں گے, جس دل کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہوتی ہوگی اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہوں گے. یہ تو حضور غوث پاک کا مقام ہے. حضور غوث پاک کا یہ مقام ہے تو پھر امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ جب امام الانبیاء کا مقام ہماری عقل میں نہیں آتا تو پھر خدا کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتانا چاہتا ہوں. وضو سے بات آ گئی کہ ہم وضو کرتے ہیں, اب سردیوں کا موسم آ گیا ہے تو کنہیں نے غسل بھی کرنا ہوتا ہے, یعنی غسل جنابت جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. ہم پانی گرم کر کے نہاتے ہیں سردیوں کے موسم میں. جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم پہلے چیک کرتے ہیں زیادہ گرم تو نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے, ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں آپ کو. ہم چیک کرتے ہیں پانی زیادہ گرم تو نہیں ہے. اب ہم اپنے ہاتھ کو دھوتے نہیں ہیں, ویسے ہی اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں, بنا ہاتھ دھوئے ہم پانی کے اندر داخل کر دیتے ہیں, ہاتھ ہمارا دھویا ہوا نہیں ہوتا. اب کیا فرماتے ہیں کہ اس پانی سے غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ غسل کرنے کے لیے پانی کو جمع کرے, یعنی ٹاپ کے اندر, بالٹی کے اندر کوئی بھی چیز ہو, اگر اس کے اندر اس نے ہاتھ ڈالنا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے. اگر اس نے اپنے ہاتھ کو نہیں دھویا, ویسے کا ویسا ہی اس نے اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا, جتنا پانی ہوگا سارے کا سارا پانی اس کو آپ پاک کرنے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے اپنے ہاتھ کو ہی نہیں دھویا. اس لیے سردیوں کے دنوں میں بڑا احتیاط کرنا ہے. ہم بے دھیانی کے اندر نہیں ہمیں معلوم رہتا کہ ہم نے کیسے غسل کرنا ہے, ہم نے کیسے اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے, تو ہم بجائے غسل کرنے کے وہ پانی جتنا بھی ہوتا ہے سارے کا سارا خراب کر بیٹھتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ کسی ٹاپ کے اندر پانی رکھیں یا بالٹی کے اندر پانی رکھیں, کسی بھی برتن کے اندر ہو پانی رکھیں, تو اب آپ نے اس سے غسل کرنا ہے, پانی نکالنا ہے, تو آپ نے ایسے ہی اندر ہاتھ نہیں ڈالنا ہے کہ جیسے آپ آئے بس آپ نے چیک کیا اچھا گرم ہو گیا ٹھیک ہے کر لویے غسل کر لویے, ایج نہیں. بلکہ جو پانی رکھا ہوا ہے اگر اس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے تو پہلے کسی برتن کے ساتھ اس پانی کو نکال کر اپنے ہاتھ کو دھوئیں, اس کے بعد اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کریں.
اگر آپ نے ایسے ہی اس برتن کے اندر، اس ٹاپ کے اندر، اس بالٹی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا تو وہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ آپ کو پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب وضو کریں تو بڑے احتیاط کے ساتھ، خاص طور پہ سردیوں کے دنوں میں جب آپ غسل کرتے ہیں کسی بالٹی وغیرہ میں پانی رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہی آپ نے بالٹی ساتھ رکھی ہوئی ہے، آپ غسل کر رہے ہیں، اب آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر آپ غسل کرنے لگے ہیں، یعنی پانی بہانے لگے ہیں اپنے جسم پہ، تو آپ کے صاف ظاہر جب آپ نے بالٹی قریب رکھی اوپر کھڑے ہو کر ایسے پانی ڈولیں گے تو بالٹی کے اندر بھی قطرے جائیں گے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پریشان تھی ہو گئے جی میں کوئی پہلی پھر گل کرنے لگا بھئی پانی تسی جڑا ہوئے گا جدو کھڑو کے کرو گے تو وچ پانی دے قطرے جان گے، تو جدو پانی دے قطرے وچ ہوندے چلے گئے تو جننے دا جنہ بھی پانی ہوئے گا سارے دا سارا مستعمل ہو جائے گا، مائع مستعمل پانی ہو جائے گا، مائع مستعمل ہو جائے گا۔ اور وضو اور غسل واسطے پانی کی ہے؟ پاک چاہیے، جن دے وچ کوالٹی ہوئے، پاک کرن والا ہوئے۔ ہن او پانی پاک تو ہوئے گا لیکن پاک کرن والا نہیں ہوئے گا، اس واسطے تسی ہن بھاویں جتے لوٹے اتنے وائی رکھو سارے دے سارے بیکار جان گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ غسل کیا کرتے تھے نا، علماء کرام فرماتے ہیں اپنے جسم کو یوں سکیڑ لیا کرتے تھے، چادر باندھ کر غسل کرتے تھے، اس کے باوجود اپنے جسم کو سکیڑ لیا کرتے تھے، سکڑ جاندے سن، آدھے آپ نو ولیٹ لیندے سن، نہیں کرتے سمجھ لو اے نپ لیندے سن آدھے آپ نو۔ کسی نے پوچھا حضور اے کی ہے اینج کیوں کر دیو؟ آپ نے فرمایا مینوں اللہ تو حیا آندا ہے، فرمایا مینوں اللہ تو حیا آندا ہے۔ تو حضور غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی فکر لے کے آن والے نے، انہاں دے طریقے تے چلن والے نے۔ ایک مائی آئی، اس نے اپنے بیٹے نو داخل کروایا، جی نو پڑھا دیو، گل کر رہا سی نا کہ آپ مدرس بھی سن، بالاں نو پڑھا دے بھی سن۔ ایک مائی آئی تو اس نے اپنا پتر چھاڑ دیتا، حضور اینو پڑھایا کرو، تعلیم دیتی کرو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے دے دیاں گے۔ اس نے کہا حضور ان دی صحت دا بھی خیال کریا جی، بڑا کمزور جی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک کچھ دنوں تو بعد آیا تو وہ جڑا مائی سی وہ آئی تو اس ویکھا ہوندا پتر جڑا وہ سکا پیا ہے، حضور غوث پاک جڑا وہ ککڑ کھا رہا ہے، ککڑ دا نا پیس کھا رہا ہے۔ وہ مائی آکھنا کہ تسی چنگے ہو، آپ پیس کھا دی جاندے نے تے میرے پتر نو تسی سکا سکا تے انج کر چھڈا، میں تانوں آکھا بھی سی میرے پتر دا خیال رکھا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا اس ککڑ دی گل کرنی ہے، آپ نے اس جڑی وہ سی نا پیس اس نو رکھا وہ دیگچی دے اندر، اتنے پلیٹ دے دیتی، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ جو ککڑ پہلے کھا رہے تھے وہی زندہ ہو گئے۔ اب عقل نہیں مانتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جو چاہے وہ اپنے ولیوں سے کروا لیتا ہے۔ اور غوث پاک تو پھر غوث پاک تھے۔ حضور غوث پاک کے استاد نے ایک دن نا بھیجاؤ بیٹا ایک مرغی دی، فرمایا جاؤ اس کو حلال کر کے لے آؤ جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ حضور غوث پاک گئے اس مرغی کو لے کر، سارے جتنے بھی باقی والے تھے سارے کے سارے اس کو کنی لا کے واپسی آ گئے استاد کو، لو جی اسی ذبح کر رہے ہیں۔ فرمایا کتنے؟ انہوں نے کہا اتنے کر رہے ہیں جتنے کوئی نہیں ویکھ رہا سی۔ تو حضور غوث پاک میں زندہ دی زندہ لے کے آ گئے، وہ زندہ مرغی لے کے آ گئے۔ استاد نے پوچھا بھی سارے انہوں کو کہ آئے تو تمہیں لے کے آ گئے ہیں؟ تو آپ فرمان لگے تسی گل کیتی سی جتھے کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے اتھے جا کے انہوں ذبح کریا جے۔ میں ہر جا کے گیا، بچڑاں دے وچ گیا، وہ ٹالیاں ہیٹھ گیا، درختاں دے ہیٹھ گیا، ہر جا کے گیا، وہ پہاڑاں دے کول گیا، ہر جا کے گیا، لیکن مینوں ہور تو کوئی نہیں ویکھ رہا سی، لیکن اللہ مینوں اتھے ہی ویکھ رہا سی، اللہ مینوں اتھے ہی ویکھ رہا سی۔ فرمایا تسی آکھا کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے، فرمایا کوئی تو مینوں ویکھ رہا، او ذات خدا سی، اس واسطے میں اس نو آپ دی بارگاہ وچ لے کے آ گیا۔ او حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو خدا دا بھی انہا حیا سن، رب تعالیٰ دا حیا ہونا ضروری ہے۔ اللہ دے ولیاں دے قدماں دے وچ آ جاؤ پھر ویکھو رنگ کیویں لگدے نے۔ حضرت رابعہ بصری دا نام سنایا ہو سی تسی، بڑی مشہور بزرگ نے اور انہاں دا نام بڑا مقام ہے ولایت دے اندر۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر ایک دن چور آ گیا چوری کرن دی نیت نال۔ اس نے چوری کیتی تے کی لبا؟ انہوں ایک لوٹا لبا۔ چوری کرن لگا نہیں، اور چور جڑا سی چوری کرن لگا نا تو آپ دے گھر دے وچوں ایک لوٹا لبا، ایک لوٹا لبا نا تے وہ ہن واپسی جا رہے ہوئے بے اتھے تو کوئی شے نہیں لبی، مایوس ہو کے جا رہے ہوئے۔ تو ویکھو یہ کنے کریم لوگ ہوندے نے، بھئی آیا گھرے چور ہے، تو ہن جدوں واپس جان لگا نا تو آپ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں
एडे करीमां दे घर आया वेले हथ ना जा भी एडे करीमां दे घर आया है इंज वेले हथ ना जा। हुण चोर परेशान हो गए हो सका ए चंगे ने बई चोर जिहड़ा हुंदा है वो बंदे जिहड़े उहनूं भजांदे ने घरों ते ए माई साहबा मैनू आंदी है भी तू वेले हथ ना जा कोई ना कोई शै लई जा तो अगों भी तो चोर आ उस आखा माई साहबा मैं तेरा सारा घर वेख्या मैनूं लोटे तो इलावा इत्थों कुछ है लभी कोई नहीं। अगों भी तो हज़रत राबिया बसरी आई दा आ फरमान लगियां तू अजे तसल्ली नाल इत्थों कुछ लभा ही नहीं इत्थे तो बड़ा बड़ा कुछ भी है इत्थे बड़ा बड़ा कुछ भी है। उन्होंने गल समझ ना आई क्योंकि आप तो विलायत के मकाम ते फैद आईयां। आपने फरमाया इंज कर जेड़ा लोटा चाया ही ना इो चाल है इंदे नाल वुज़ू कर ते उत्थे मुसल्ले ते 2 रकातां नमाज दियां पढ़ ले फिर वेख तैनूं कितना कुछ लभदा है। इो लोटा लै जा ते इंदे नाल वुज़ू कर ले। हुण उसने वो लोटा लिया तो गया वुज़ू किया वुज़ू करके तो उस नमाज नीतनी शुरू कर दी नमाज पढ़ी। इदों उसने नमाज शुरू की इदों हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिते। हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह की बारगाह दे विच अर्ज़ किया अल्लाह ऐ बड़ा गुनाहगार है बदकार है या अल्लाह चोर है इसने अपनी जिंदगी दे विच कदे कोई चंगा काम नहीं किया होना। ऐ अल्लाह है मेरे घर दे अंदर चोरी दी नियत दे नाल दाखिल होया है। ऐ मेरे रब्बा मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करती हूँ मैं तेरी बारगाह में अर्ज करती हूँ ऐ अल्लाह इसके ज़ाहिरी बदन को मैंने पाक कर दिया है और मैंने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है अब ये तेरी बारगाह में आ गया है। ऐ अल्लाह इसके ज़ाहिरी बदन को पाक करना मेरा काम था अब इसके बातिन को पाक करना तेरा काम है। हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुआ की थी। उसने जब 2 रकात नमाज नफल अदा कर ली फिर खड़ा हो गया फिर रकातें अदा की फिर खड़ा हो गया फिर रकातें अदा की। सुबह तक अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाते रहा अल्लाह की बारगाह में रुकू भी करता रहा सुजूद भी करता रहा सारी रात अल्लाह की इबादत करता रहा। जब हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुबह को उठी जब आप नमाज तहज्जुद के लिए उठी क्या देखती हैं वो चोर अभी तक मुसल्ला पे बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा है साथ में कह रहा है ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े गुनाह किए हैं ऐ मेरे अल्लाह मैंने तेरी बड़ी बड़ी नाफरमानियां की हैं ऐ मेरे अल्लाह मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं ऐ मेरे अल्लाह जब क़यामत का दिन होगा मैं तेरे सामने कैसे आऊँगा। मैंने माल भी लूटा है मैंने गरीबों का हक भी खाया है मैंने जनाब तरह तरह के मजालिम भी किए हैं ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में कैसे आऊँगा। आज ज़रा गिरेबाने के अंदर झांक कर तो देखो हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं लेकिन फिर भी हमने कभी अपने रब का खौफ दिल में न ले आए। हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं लेकिन फिर भी हमारे दिल पे उफ तक नहीं होती। हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी माँ की नाफरमानियाँ करते हैं लेकिन फिर भी हमारा ज़मीर हम नहीं झिझोड़ते। हम सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की दी हुई 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी हमने अपने ज़मीर को कभी नहीं झिझोड़ा। हमने कभी नहीं ये सोचा कि हमने अल्लाह की बारगाह में भी जाना है हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने अल्लाह के यहाँ भी हाजिर होना है। आज हम दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गए हैं आज हम दुनिया को सब कुछ बना लिया है आज हम दुनिया के ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हो गए हैं। हमने दुनिया को सीने से लगा लिया हमने दुनिया को अपने करीब कर लिया हमने इस्लाम को दूर कर लिया हमने अपने रब का खौफ दिल से निकाल दिया। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के करीब हो जाओ अल्लाह के मुकर्रब बन जाओ तो उसकी बारगाह में झुकने वाले बन जाओ। जब तुम झुकोगे ला तक न तो मिर रहमतिल्लाह का मेरा रब इरशाद फरमा रहा है ओ मेरे बंदो तुम मेरी रहमत से मायूस ना हो और झुकना तुम्हारा काम है। तौबा
دعا کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانا اس خالق کائنات کا کام ہے۔ حضرت رابعہ بصری عرض کرتی ہیں اللہ میں نے جھکا دیا، اب اس کے دل کو تو پھیر دے۔ حضور حضرت رابعہ بصری جب یہ دعا کی اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ آپ فرماتی ہیں ساری رات وہ بندہ عبادت کرتا رہا، صبح وہ ندامت کے ساتھ کہتا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں کیسے آؤں گا، تیری بارگاہ میں کیسے آؤں گا، میں نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اب حضرت رابعہ بصری نے کہا اے بندہ خدا اب تو چلا جا، اللہ کی بارگاہ میں تو مقبول ہو گیا ہے، اللہ نے تجھے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں جب وہ بندہ چلا گیا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، کیا تو نے مجھے بھی قبول کر لیا ہے یا نہیں؟ اتنے بڑے مقام پر فیض ہو کر کیا کہتی ہیں اللہ تو نے اس کو تو قبول کر لیا ہے، کیا تو نے مجھے بھی قبول کیا یا نہیں کیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ندات دیا اے میری بندی اس کو بھی میں نے تیری ہی وجہ سے قبول کیا ہے، اور تجھے ہی قرب میں اس کو قرب جو میں نے اپنا قریب کیا ہے، اس کو میں نے اپنے جو نیڑے کیا ہے وہ بھی میں نے اس کو تیری وجہ سے کیا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے ولی جو ہیں ان کے قریب ہو جائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں تو اللہ رب العزت ہم کو بھی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس لیے تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔